عمران خان کی گرفتاری کے کل 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پیک سے احتجاج مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا جائے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں۔ اور آج 4 اگست ہے، کل 3 اگست سے دنیا بھر میں عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، اور آج بھی احتجاج جاری ہے، کل بھی دنیا بھر میں احتجاج ہوگا۔ پاکستان میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کے حق میں، اس کے باوجود کہ رجیم ان کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، باقی بھی بہت کچھ ان کے خلاف ہے، لیکن عمران خان کے حق میں ایک طرح کی فضا اور ہوا ہموار ہوتی ہوئی، استوار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آمریت اس طرح سے کار فرما ہو اور جس کے خلاف آمریت سارا کچھ کر رہی ہو اس کو کسی قسم کا تھوڑا سا بھی ریلیف مل جائے۔ لیکن آج تو آمریت کی ساری حدیں اس رجیم کی طرف سے کراس ہو چکی ہیں۔ کسی بھی مارشل لا سے زیادہ عمران خان کی پارٹی پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، لیکن اس دوران فضا تھوڑی سی عمران خان کے حق میں استوار ہوتی ہوئی، ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کس طرح سے ہموار اور استوار ہوتی ہوئی نظر آئی اور کس طرح سے ہو گئی، بڑی حیران کن بات ہے۔ پرسوں ہی کی بات ہے، بلکہ اسے 1 روز پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کی طرف سے ایک APC اسلام آباد میں بلائی گئی۔ گو کہ APC کسی ہوٹل میں ہونی تھی، لیکن کسی بھی ہوٹل کو اجازت نہیں دی گئی کہ اس آل پارٹی کانفرنس کے لیے اس کو جگہ دی جائے، اس کو کچھ وقت دیا جائے۔ تو پھر مستحق ہو کر اس کو اپنے فارم ہاؤس پر لے گئے۔ انہوں نے شاید پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا، ان کو شاید علم تھا کہ اس طرح کا بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے فارم ہاؤس پر سارے سیاسی لیڈروں کو بلایا، وہیں پہ APC ہوئی۔ حیران کن امر یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پہ کہا گیا، جو تقریریں ہوئیں، جو بھی وہاں پہ اعلامیہ پیش کیا گیا، سارے کا سارا پاکستان میں ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا۔ تو یہ کیا پاکستان میں ایسا ممکن ہے؟ اور جو معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، جو معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں، کیا ان کے درمیان کوئی تھوڑی سی یا بہت بڑی چپکلش ہے؟ کیونکہ عمران خان کا تو نام ہی TV پر آنے نہیں دیا جاتا کہ جائے کہ وہاں پہ کانفرنس ہوتی ہے جس میں تحریک انصاف سر فہرست تھی، اور تحریک انصاف جو کچھ کہہ رہی تھی وہی کچھ اعلامیے میں شامل کیا گیا۔ تو ناظرین، کیا آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ یہ APC کیسے اس کو براہ راست دکھا دیا گیا، اور اس کے بعد اس پر تبصرے بھی ہوتے رہے؟ تو کیا پنجاب کی حکومت بے بس ہو کے رہ گئی ہے؟ شہباز شریف صاحب بے بس ہو کے رہ گئے ہیں؟ اور جو ان کے اوپر بیٹھے ان کو لانے والے ہیں، کیا انہوں نے پانسا بدل لیا ہے، کہ انہوں نے سائڈ بدل لی ہے، یا پھر اندر سے ادھر بھی کچھ لوگ ہو گئے ہیں، ادھر بھی کچھ لوگ ہیں؟ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آخر کار ہوا کیا، لیکن عمران خان کے حق میں فضا ضرور ہموار ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں سے ان کی بات نہیں کروائی جا رہی تھی۔ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرے بیٹے پاکستان آئیں گے، لیکن وہ کسی تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے، وہ لیڈ کے لیے نہیں آ رہے، وہ میری رہائی کی مہم چلانے کے لیے نہیں آ رہے۔ یہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا، اور یہ بھی ان کی طرف سے افواہ اڑا دی گئی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے، میرے بیٹے پاکستان آئیں۔ عمران خان سے پوچھا گیا تھا صحافیوں کی طرف سے، کیا آپ کے بیٹے پاکستان آ کے لیڈ کریں گے تحریک کو؟ تو عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ان کا باپ ہی کافی ہے۔ اس کو پھر اپنے معنی پہنا لیے گئے، اور ان اخبار نویسوں کی طرف جو وہاں پہ جاتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ وہاں پہ کون سے اخبار نویس جاتے ہیں، تو وہی بات آ کے وہ باہر کر دیتے ہیں جو ان کو فیڈ کی جاتی ہے، جو عمران خان کہتے ہیں اس کا تھوڑا حصہ، اور اس میں پھر جس طرح سے معاملے کو ٹلٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے معاملے کو دوسرا رنگ دیا جاتا ہے، پھر ان کو وہ رنگ دینا پڑ جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی عمران خان کے حق میں ایک فضا ہموار ہوتی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نظر آ رہی ہے۔ ایک تو APC کے حوالے سے بات کی، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان سے ان کے بیٹوں کی بات فون پر نہیں کروائی جا رہی تھی۔ تو آج یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کی ان کے ساتھ 1 گھنٹے تک بات کروا دی گئی ہے۔ عمران خان کے جو اخبارات بند کیے گئے تھے وہ بھی جاری کروا دیے گئے ہیں۔ عمران خان کے لیے جیل میں جو صعوبتیں تھیں، جو مصیبتیں تھیں، جو مسائل تھے، وہ بھی کم ہوئے ہیں۔ یہ آج کی حکومت بھی کہہ رہی ہے، اور آزاد ذرائع بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرے بیٹوں سے میری بات ہو گئی ہے اور میرے اخبارات بھی بحال ہو گئے ہیں۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ ہوا فضا ضرور ہموار ہوئی عمران خان کے حق میں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان میں بھی عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پیک سے احتجاج کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ پیک مطلب کہ بالکل اونچائی سے تحریکیں چلتی ہیں، آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہیں، لیکن عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ
5 اگست کو پیک سے آغاز کیا جائے گا اور پھر یہ تحریک چلتی رہے گی۔ آج گنڈاپور کی طرف سے بھی اس کی حمایت کی گئی ہے اور گنڈاپور نے بھی کہا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے۔ یہ ذرا سنیے علی امین گنڈاپور تحریک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے تمام پاکستانیوں، 5 اگست 2025 ہماری تحریک کا پیک کا ایک دن مقرر ہوا ہے، جس کے اوپر ہم نے اس تحریک کو، اس آزادی کی تحریک کو پیک پہ لے کر جانا ہے۔ آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ میں سے ہر ایک شخص نے جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، جو پاکستان کی حقیقی آزادی کو سپورٹ کرتا ہے، اس نے نکلنا ہے اور اس نے نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، چاہے وہ جس گاؤں، جس قصبے، جس محلے، جس تحصیل اور جس ضلع میں ہے۔ آپ سب نے نکل کر یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، آپ پاکستان کی حقیقی آزادی کے ساتھ ہیں، اور آپ اس وقت تک اس تحریک کو جاری رکھیں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا اور ہمیں اپنی حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ میں آپ سے اور بالخصوص پھر پختونخوا کی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، نہ عمران خان رہا ہوگا اور نہیں آپ کو اس شکنجے سے، اس غلامی سے، جس کے اندر یہ اس نظام میں فسادیت پیدا کر کے ایک مافیا نے آپ کو قید کیا ہوا ہے، آپ اس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ پختونخوا میں ہر حلقے کے اندر، ہر قصبے، ہر شہر اور ہر ضلع کے اندر بھرپور ریلیاں نکالنی ہیں سب نے انشاءاللہ۔ پشاور کے اندر حیات آباد جو رنگ روڈ پہ ٹول پلازا ہے، وہاں سے میں خود لیڈ کروں گا اس کو، اور یہ پوری کی پوری جو ریلی ہے وہ انشاءاللہ رستے میں لوگ جوائن کریں گے، اور ہم رنگ روڈ سے گھومتے ہوئے آ کر یہاں پر انشاءاللہ قلعہ بالا حصار پہ اس ریلی کا اختتام کریں گے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی انشاءاللہ سب سے بڑی ریلی ہوگی۔ اب جہاں پر بھی ہیں آپ نے رنگ روڈ اور اس علاقے میں نکلنا ہے اور کھڑے ہو کے یہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اب یہ ہماری تحریک جو 5 اگست سے ایک پیک سے شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ عمران خان کی رہائی تک جاری رہے گی۔ آپ میں سے جو بھی شخص اپنے گھر سے نہیں نکلے گا، جو بھی شخص یہ سوچ کر کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اپنے گھر سے نہیں نکلے گا، تو وہ اپنے آپ کو اور نسلوں کو غلام بنانے میں شامل ہوگا۔ آپ نکلیں، آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ کبھی بھی آزادی گھر میں بیٹھ کر نہیں ملتی، آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی، اور آپ کو اس چیز سے نکلنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا باہر نکلنے کے بعد۔ جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اس ایمان کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ نکلیں گے اور بھرپور طریقے سے دنیا کو ایک پیغام دیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شکریہ۔ یہ گنڈاپور کی آپ نے بات سن لی۔ تو تحریک کے لیے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پوری دنیا میں احتجاج جاری ہے۔ 3 تاریخ سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، آج 4 ہے، اور کل کو پیک پر یہ نظر آئے گی، جیسا کہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے کہا گیا کہ پیک سے آغاز کریں گے اور عمران خان کی رہائی تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ تو باقی لاہور میں تیاریاں کچھ ایسی نظر نہیں آ رہی جیسی اسلام آباد میں تیاریاں نظر آ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں عوامی فیلڈ مارشل کے بینر لہرانے لگ گئے ہیں اور دیواروں پر پینٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ ادھر اسلام آباد کی بہت سی دیواروں پر عوامی فیلڈ مارشل لکھا گیا ہے، پینٹ کے ذریعے لکھا گیا ہے۔ دوسری طرف رجیم کے اہلکار بھی گنے ہاتھ میں لے کے، پینٹ گنے ہاتھ میں لے کے میدان میں آ چکے ہیں، اس کو مٹایا جا رہا ہے۔ جس طرح سے عمران خان کے حق میں فضا ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ عمران خان کی آئندہ چند روز میں رہائی ہو جائے، اور پھر نومبر بھی آنے والا ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، جس کے تحت ساری کی ساری افواج کے سربراہوں کی مدت ملازمت 5 سال کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بھی بطور آرمی چیف 5 سال کی مدت کر دی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 29 نومبر 2025 فیلڈ مارشل صاحب کی مدت ملازمت بطور آرمی چیف آخری ڈیٹ ہے، اور اس دن وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کو 2 سال مزید کی مہلت بھی دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی مدت میں مزید توسیع کر دی جائے۔ باقی ہم نے بات کی تھی کہ اے پی سی میں جو کچھ کہا گیا، اے پی سی میں جو اعلامیہ سامنے آیا وہ بھی بڑا دلیرانہ تھا، بڑا جرأت مندانہ تھا۔ اس میں ایک ایک بات کو سامنے رکھا گیا تھا۔ یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ عدالتیں پوری طرح سے انصاف نہیں کر رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کی بھی مخالفت کی گئی تھی، اس کے خاتمے کی بھی بات کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ججوں کے حوالے سے جو خط لکھا گیا تھا اس کی بھی تائید کی گئی تھی۔ بہت کچھ اس میں ایسا تھا جو اس رجیم کے خلاف جاتا ہے، اور بہت کچھ اس میں ایسا تھا جو عمران خان کہتے ہیں
हैं जो इमरान खान चाहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि APC किस तरह से कामयाब ठहरी और किस तरह से उसको पूरे पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बराह रास्त दिखाया गया था। इसी वजह से हमने कहा है कि कुछ न कुछ इमरान खान के लिए नरम गोशा पैदा हुआ। इमरान खान के हक में फजा हमवार और उस्तवार हुई है। आखिर में बात कर लेते हैं, भारत में फिल्मों का एक और सीजन सामने आने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, भारत फिल्मी दुनिया में जाकर पाकिस्तान की फतह को और अपनी शिकस्त को बदलना चाहता है। पाकिस्तान को वह नाकाम दिखाना चाहता है और अपने आप को फातेह बावर कराना चाहता है। बॉलीवुड में वहाँ पे कई फिल्में बनने जा रही हैं और नाम की मंजूरी के लिए भी रजिस्ट्रेशन सामने आ रही है। कोई उसको संदूर का नाम देना चाहता है, कोई नाम देना चाहता है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ इंडिया के साथ हो गया है, इंडिया को चाहिए कि बॉलीवुड वालों को कहें कि आप एक फिल्म बना दें, पाकिस्तान से कभी न लड़ना, क्योंकि पाकिस्तान से अगर लड़ोगे तो फिर धूल चाटते रह जाओगे, मुंह के बाल गिर जाओगे, जैसा कि पाकिस्तान ने उनके 6 जहाज मार गिराए जिन पर भारत को बहुत बड़ा नाज था, जिन पर भारत को बहुत बड़ा मान था कि राफेल हमारे पास हैं, पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, ना सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि पाकिस्तान को शिकस्त फाश से दो चार करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उनको धूल चटवा के रख दी। इसलिए वहां पे जो भी फिल्में बनेंगी पाकिस्तान को नाकाम दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो एक फिल्म ये भी बन जानी चाहिए कि पाकिस्तान से कभी ना लड़ना, वरना पाकिस्तान तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, तुम्हारा भी मुका देगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।